اس پورے آیت کو آپ دیکھ لیں نا کہ ابو بکر کی نصرت نہیں اللہ نے نہیں کی, ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا, ابو بکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی تعریف ہی نہیں کی. آیا نازل ہی ہوا ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم ناصر ہونے کے لیے. اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کہ لا تحزن سے کیا مراد ہے, یہ آیات میں خود دقت کرنے سے پتہ چلتا ہے. جی سر. اچھا اب میں بول سکتا ہوں؟ جی بولیں. آپ نے بھی کہا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ خوش ہو رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم خوش نہ ہو. یہ آپ کے الفاظ میں بول رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لاجیکلی بتا دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پھر کیوں گئے؟ ہجرت کے ساتھ کیوں لے کر گئے؟ نہیں آپ نے لاجیکل مجھے آنسر, کیونکہ آپ نے ساری سٹوریز بتائی ہے نا کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, کوئی قرآنی دلیل نہیں دی, بس ساری سٹوریز بنا کے اپنی طرف سے, کیونکہ آپ کے دل میں بغض ہے آپ نے وہ ساری باتیں کر دی. قرآن میں اللہ کی مائیت کا آپ نے اتنے واضح انکار کر دیا, تو میں تو حیرت مجھے ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ سیدھی قرآن کی آیات کے اس طرح سے انکار کرتے اور بھولے والے معصوم لوگوں کو آپ اس طرح کتنا گمراہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کسی وجہ سے کہا ہوگا, چلیں جیسے وہ زید والا واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ آپ اگر شرما رہے ہیں تو میں بتانے میں کوئی نہیں شرماتا ہوں, آپ بتائیں جو حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں, تو اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیوں ساتھ لے کے جا رہی ہے, تو خوش ہو رہے ہیں, اتنا اہم موقع ہے. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا, ابو بکر نے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج, سنیں سر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے معراج کیا. میرے نبی کریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں خیر و عافیت مدینہ پہنچوں گا بھی, اور میں مدینہ شریف میں پہنچ کر یہ سارا کام بھی اسلام کا کروں گا, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. انہیں تو نہ کوئی حزن ہونا تھا, نہ انہیں سکینہ کی ضرورت تھی. میرے کریم رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہیں سکینہ کی ضرورت تھی ان پہ سکینہ نازل ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوش ہو رہے ہیں, ایک دشمن ہے ان کو. حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حدیبیہ میں اور حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کیوں نازل ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل ہونے اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا. اور نبی صلی اللہ پہلے سکینہ نہیں تھا نا, تو اگر سکینہ کی ضرورت ہی نہیں تو نبی پہ تو مومنین پہ نازل ہوتا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں, میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. یہ بخاری میں روایت موجود ہے, خود عائشہ کی ہے کہ شب ہجرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کو پتہ ہے نا, اس نے اپنے 2 اونٹ بیچ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کرنا, اپنے بہت پیسے بھی لے لیے اس کے, ٹھیک ہے نا. اس نے پیسے لے کے شب ہجرت, تو اس نے کاروبار تو کرنا تھا اپنا, اور وہ پیچھے لگ گیا تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ. یہ کتاب ہے المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, چاپ دار الحدیث, جزء ثالث, چاپ القاہرہ, یہاں پہ سنہ 1995 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 331 ہے, حدیث نمبر 3062 ہے, اسناد صحیح. یہاں پر صفحہ نمبر, یہ عبداللہ ابن عباس کی ہے روایت ہے, صفحہ نمبر 332 ہے, اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سوئے لیٹے تھے, ابو بکر آ گئے, وابو بکر یحسب انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سند بھی صحیح ہے. ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, ابو بکر کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے تو کاروبار کرنا تھا, اس نے اونٹ کے پیسے لینے تھے, اس کو پتا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اگر چلے گئے وہاں پہ, یہ تو اونٹ مکے سے تو اونٹ تو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا, یہاں سے تو رات کی تاریکی میں نکل جائیں گے تو کسی کو پتہ نہ چلے. بعد میں مدینہ جانے کے لیے ان کو اونٹ کی ضرورت ہے, تو قیمت وصول تو کرنا تھا. یہ آ گئے بھائی کہ امیر المومنین صاحب ادھر لیٹے تھے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر گئے ہیں. فقال یا نبی اللہ, یہ کہنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب کفار نے گھر کا محاصرہ کیا تھا, کفار کو اگر پتہ چل جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے تو وہ تو تلاش کرنا شروع کر دیتے, ہو سکتا ہے وہ پکڑ لیتے پیغمبر کو. فقال له علی علیہ السلام ان نبی اللہ قد انطلق نحو بئر میمونہ فادرکہ. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو بئر میمونہ کی طرف چلے گئے, ادھر چلے جاؤ تم. اچھا, تو وہ پھر پیچھے ان کے چل گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. تو اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر واپس پلٹا دیتے تو کوئی بعید نہیں تھا کہ یہ چغلی لگا دیتے. یہ آدمی چغلی لگا, میں نے دیکھا وہ وہاں پہ اگر چغلی نہ بھی لگاتا نا, 2 تپڑ ہی مارنے تھے کفار نے. کفار کا کیا, میں 2 تپڑ ہی مار دیتے اس کو, یہ سب کچھ اگل لیتا کہ ہاں جی میں نے دیکھا وہ ادھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
کیونکہ اس سے پہلے بھی اپنی ہجرت جو یہ کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا، کفار کے ساتھ اس نے اپنی ہجرت جو ہے باطل کرا دی تھی۔ پھر اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، ایک آدمی خواہش کر رہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس پہ مزید اتمام حجت ہو، شب ہجرت کو اس کو نصرت کرنے کا، اس کو اب توبہ کرنے کا، اس کو اخلاص دکھانے کا، اور اس کو اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کے موقع فراہم ہو جائے۔ معجزات دیکھ لیں، لیکن کرامات معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس کی ہدایت نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لوگوں کو پیچھے پلٹایا اپنے سے؟ کب اپنی صحبت سے انہوں نے کسی کافر یا منافق کو محروم رکھا ہے؟ کسی کو نہیں محروم رکھا۔ جواب دو اتنی بات کا، جواب دے دو۔ آپ نے ابھی اتنی خوبصورت بات، یہ ان کی اپنی کتاب ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی انہیں پتا نہیں تھا۔ اب آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، میں وہی کہتا ہوں اتنی illogical باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کفار کو پتا نہیں چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا، انہوں نے اپنا اونٹ بیچنے تھے، بزنس کرنا تھا، تو وہ وہاں چلے گئے۔ یعنی حضرت بکر صدیق کو کیسے پتا چل گیا جب سارے کفار قبائل کو نہیں پتا چلا؟ اور تو کفار کو تو نہیں پتا چلتا نا، یہ تو مسلمانوں کے بیچ میں تھا نا یہ آدمی، اندازہ ہو گیا تھا نا اس کو کہ جا رہے ہیں۔ You are sitting in America. You should know the etiquettes. آپ بات نہیں کرنے دیتے، پوری بات خود کرنے لگ جاتے ہیں بیچ میں کاٹ کے۔ جب آپ پھنستے ہیں بات بھی نہیں کرنے دیتے، یار یہ کیا ہوئے؟ آپ بات تو ایٹ لیسٹ کرنے دیں نا۔ جی جی، آپ کو جب بات لگتا ہے کہ بس میں پھنس جاؤں گا، آپ اس وقت دوسری بات شروع کر دیتے۔ میں کوئی ڈیبیٹ، مجھے لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا نا، مجھے یہ لگا کہ آپ نے کوئی سوال کیا تو میں نے جواب دیا۔ بھائی اگر معذرت چاہتے ہیں بھائی، آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں، ابو بکر میں پھنس گئے تو آپ پہ غصہ اتار رہے ہیں۔ آپ بالکل کاٹ رہے ہیں نا۔ دیکھیں اگر 1 گھنٹے کی بات میں 45 منٹ آپ بولیں گے تو دوسرا بندے کا پوائنٹ ہے تو کیسے آئے گا سارے لوگوں کے ساتھ؟ آپ نے سوال کیا بھائی، سوال کیا تو کوئی میں نے بولا نا بیچ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا اور باقی کفار کو نہیں پتا چلا، انہوں نے ٹریڈ کی وہاں پر، اپنا اونٹ بیچا، پھر وہ ساتھ چلے گئے۔ مجھے بتائیے کہ کتنی کوئی بہت اعلیٰ جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جا رہے تھے جہاں نہ جان کا خطرہ ہے نہ کوئی اور میٹر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے گئے، پیچھے اپنے گھر بار، بیوی بچے، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر ایسے ہی چلے گئے۔ انہیں پتا تھا کہ آگے قارون کا خزانہ پڑا ہوا جو مجھے مل جائے گا، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ ساری میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا قارون کا خزانہ، آپ سن دکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ حضرت بکر صدیق کو ہی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکیں گے، تو حضرت صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے۔ تو کیوں آئے تھے وہ بستر پہ پتھر کیوں مانگ رہے تھے؟ کفار جب پتھر پھینک رہے تھے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، ابو بکر کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ، ادھر امیر المومنین علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں۔ اگر اعتماد میں جاتا تو اس کو پتہ کیوں نہیں تھا؟ یہ ساری سٹوریز کی بات نہیں کریں آپ، قرآن سٹوریز نہیں ہے، یہ کتاب مسند احمد ہے، صحیح حدیث ہے۔ لاجک۔ اچھا ایک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک اور سوال یار، ابو بکر بڑے مخلص تھے، بڑے پیغمبر کو پتا تھا کہ مخلص تھا یا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ مخلص ہے؟ اگر ان کا پتا ان کو ہوتا ہے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ مدینہ شریف میں کیوں لے کے جاتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے نا کہ یہ مخلص ہے، اچھا مسلمان ہے، مومن ہے، پتا نا۔ اچھا یہ بات سنیں بھائی، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی۔ پہلے قرآن پہ بات کریں، بعد میں بخاری کی طرف جائیں۔ پہلے قرآن چلے اب دیکھو نا، وہ آپ نے جو کہا یہ مخلص ہے، وہ قرآن کی آیت ہے کہ مخلص ہے؟ ان کو اعتماد میں لے کے غار میں گئے، وہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کو غار میں لے کے گئے تھے پیغمبر۔ اور بھائی سن لو، دیکھیں آپ نے ایک پڑھنے دو بھائی، کیسٹ بنائی ہوئی ہے، وہی اب رٹتے رہتے ہیں ہر ویکنڈ پہ آ کے، ایسا چلیں بھائی ایک ہی بات۔ چلیں بھائی آخر میں دیکھو بھائی صاحب آئے غار میں، دیکھو میرے بھائی سن، ان اللہ معنا میں نے اس کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ نے غلط جواب دیا، میں نے غلط دیا ہے بھائی صاحب، میں نے غلط دیا یا صحیح دیا، لوگ فیصل سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے جواب کو دوبارہ نہیں دہراؤں۔ اب ان اللہ معنا کے علاوہ، ان اللہ معنا کے علاوہ ابو بکر کی کوئی تعریف اس آئے میں اللہ نے ابو بکر کو کہا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مخلص ہے، اس نے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ با تقویٰ ہے، اس کو علم حاصل ہے، یہ کوئی ایسی تعریف کے الفاظ یہ صالحین میں سے ہے، اشارتاً کنایتاً اس آیے میں مجھے دکھائیں، بسم اللہ کریں۔ ان اللہ معانا میں پڑھ لیں، اللہ کی معیت کس کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی معیت محسنین کو نصیب ہوتی ہے، متقین کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سوال کا آپ نے کبھی جواب نہیں دیا بھائی کہ اگر اللہ کی معیت ابو بکر کو حاصل ہے تو اللہ نے کیوں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ؟ معنا، آپ ان الفاظ پہ رہیں، دو لوگ ہیں معنا،
وہاں اور بھائی دو لوگ اگر موجود معنی ہیں اس اور میں ابو معنی بکر شامل ہے، اگر ابو بکر شامل ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر کے بھی میں نے نصرت کیا؟ وہ انڈرسٹوڈ نصرت ہے نا، وہ انڈرسٹوڈ اللہ نصرت نے تو ہوگی. نہیں بولا نا، آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آپ کے انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو، میری اللہ نے تو نہیں کہا نا. میری انڈرسٹینڈنگ کی کیا وہ بات اللہ ہے؟ نے تو نہیں، اللہ نے جو کہا، اللہ نے تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی بات کی ہے نا غار میں. آپ ان ابو بکر اللہ کی نصرت کی معنی تو سے نہیں کی آگے، ہے. ان اللہ معنی سے آگے بعد میں جائیں. تو ان پتہ اللہ چلا نا کہ معنی ابو سے بکر آگے کے بعد ساتھ اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا ابو بکر کی نصرت بھی کر لیتا. ان اللہ معنا میں اللہ ان کے ساتھ ہے. جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو نصرت دو کی ہوگی، ایک کی ہوگی تو تو دوسرے کی عرض یہی ہے کہ اگر معنا میں اگر ابو بکر ہے تو اللہ نے نصرہ اللہ کیوں بولا ہے، نصرہما کیوں نہیں بولا؟ آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو مجھے بتائیں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا؟ بتائیں. اگر مدد کیونکہ نہیں ادھر ہوئی، اگر دیکھیے مدد نہیں ہوئی تو ہاں یہ تو مدد مثلا کیا، نہیں تھی، یہ ان دونوں کی مدد تھی، نبی کریم علیہ السلام کی بھی اور دیکھیں حضرت کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جان سے بچائی. یہ ساتھ میں تھا، یہ ساتھ والا آدمی تھا. یہ اس کو کفار اگر پکڑ بھی لیتا ہے نا، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک منٹ، یہ کفار کے پناہ میں تھا. کفار کو اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی بھی وقت اس نے کفار کے ساتھ کوئی اس کا نہ کوئی جھگڑا تھا. مکے میں جب یہ رہتے تھے، یہ کفار کے ساتھ بالکل کفار ہی کا آدمی تھا. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ہو سکتا ہے مشرک ہوں دنیا میں ان کو عزت بھی ہو. مثلا ابھی چائنا ہے نا، یہ اس سے ریلیٹڈ، اجازت دیں میرے بھائی، اجازت دیں، چائنا ہے، چائنا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. چائنا، ابھی چائنا کتنا اس کے پاورفل ہے، اس کو وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کم از کم امریکہ اللہ کو تو مانتا ہے، خدا کو، گاڈ کو تو مانتا ہے، تورات کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. امریکہ، چائنا وہ تو بھی نہیں مانتا. یا مثلا آپ کا ہندوستان ہے، آپ کی کنٹری کے ہندوستان کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی ہیں نا. سن 1948 میں ہوئی، سن 1965 میں ہوئی، سن 1971 میں ہوئی ہے. ہر جنگ میں آپ لوگ ہار گئے. 48 میں آپ لوگ کشمیر آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں 65 میں، سن 65 میں آپ لوگ ہار گئے. سن 71 میں 2 ٹکڑے کر دیے ملک کے. بھائی اگر لیکن مجھے شک نہیں ہے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے. مجھے شک، بھائی سن لو، مجھے شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلمان ہے، اور مجھے شک نہیں ہے کہ ہندوستان مشرک ملک ہے، مجھے شک نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر میں کیا ہوا کہ ہندوستان کو وہی پیروزی ملی ہے. 71 میں اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، 1 لاکھ اس نے قیدی بنا دیے پاکستانی فوجوں کی. ٹھیک ہے، جنرل کو فوجی، کرنل، بریگیڈیئر بے حساب اس نے قیدی بنا دیا اور ذلیل کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے کئی سالوں کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا، یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ ابو بکر کو کفر کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اگر اس کو مثلا کوئی تپڑ نہ لگے، کوئی راستے میں پیر نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب ایک مومن ہے. دنیا میں کافر بہت سفر کرتے ہیں میرے بھائی. مکہ مدینہ کے درمیان سفر کیا ہے کفار نے اب بہت سارے دنیا میں سفر کرتے ہیں، ان کو کوئی گزند نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، بڑے سچے لوگ ہیں. دنیا میں بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کو گزند پہنچتا ہے، مومن کو نقصان ہوتا ہے، کافر کو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر جو ہے، کافر کا اللہ کا پیارا ہے، وہ مومن جو ہے اللہ کا دشمن ہے. اگر ابو بکر کو اس سفر میں مثلا کسی نے نقصان، اس کے کفار سے دشمنی نہیں تھی، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کسی کو نقصان نہیں ہوتا نا کسی سفر میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے یا مومن ہے یا مسلمان ہے.